اب انہوں نے صحافیوں کے ساتھ پرسوں بات کی اور ان میں انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر اصرار کرتے رہے فروغ نسیم صاحب. ٹھیک ہے جی. اور فروغ نسیم صاحب یہ لے کے آئے تھے ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور ان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے یہ بات کی. فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جناب نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان اصرار کرتے رہے. اب اس کو کوشش کی جا رہی ہے. اب فواد چودھری کی باتیں بکواس، ٹھیک ہے، ریفرنس کابینہ کے ذریعے نہیں گیا، یہ چیز بات ہو رہی ہے. اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ فروغ نسیم ہی لے کر آئے تھے، وزیر قانون تھے اس وقت، فروغ نسیم ہی لے کر آئے تھے اور فروغ نسیم ہی اصرار کر رہے تھے. اچھا، مبارک ہوئے جی. وہ ابھی وزیر اطلاعات نے حلف جو اٹھایا 24 گھنٹے نہیں ہوئے تو یہ میسیجز آ گئے ہیں کہ کئی جگہ کئی علاقوں میں ایئر وائی کو بند کیا جا رہا ہے. یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اور یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اور ہماری نشریات جو ہیں وہ مختلف شہروں میں روکی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی ہوتا رہتا ہے، ایسا چلتا رہتا ہے. نہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نہ پہلے کبھی بوجھے نہ اب. پرویز مشرف صاحب نے سارے کا سارا میڈیا چینلز ہی بند کر دیے تھے، پورے کا پورا پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا ہی بند کر دیا تھا. تو افتخار چودھری صاحب کی جو تحریک ہے وہ رک نہیں سکی تھی. وہ صحیح تھی، غلط تھی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ رک نہیں سکی تھی. اور مجھے یہ بتائیں، یہ شہباز شریف کی جو قومی حکومت ہے سو کال، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا چوہدری صاحب ڈونلڈ لوز بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا کیا ایجنڈا ہے، اور اس میں ابھی تک کوئی چیزیں سامنے آئی نہیں ہیں. جب آئیں گی تو ہم ضرور بتائیں گے، آپ کے خدمت میں پیش کریں گے. اور صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو، اچھا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں آپ لے گئے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ایسا نہیں ہے. پھر اسد عمر صاحب آئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فروغ نسیم صاحب کا ہی معاملہ ہے. اور فواد چودھری صاحب نے کہا بطور لا منسٹر آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملہ آپ نے کھڑا کیا. میں نے کابینہ میں کہا ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا حکومت کا کام نہیں. اگر الزامات کے ثبوت ہیں تو بار ایسوسی ایشن ریفرنس کر لے، لیکن آپ کا اصرار ریفرنس بھیجا گیا، آپ کے اصرار پر ریفرنس بھیجا گیا. اب چوہدری صاحب یہ واحد کیس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، جس میں فروغ نسیم صاحب نے لا منسٹری سے ریزائن کیا اور خود آرگومنٹس دینے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد پھر منصب سنبھال دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتوں کو اگر یہیں پہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر اس کو زیادہ آپ ڈسکلوز کریں گے یا اس کو زیادہ ایک دوسرے کی نفی کریں گے تو اس وقت تو عمران خان بھی اور اچھا صابر صاحب جی اور لائٹر سائڈ پر بھی کوئی بات کر لیا کریں. ویسے آپ گنگناتے رہتے ہیں. ہاں جی. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے. ہاں جی. ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. ہاں لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے، کچھ ایسا ہے کہ کچھ سلسلے، ہاں ایسا ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ ایک پرسنل تعلق بھی ہوتا ہے چوہدری صاحب، تو وہ تعلق ضرور رہنا چاہیے. وہ ہر لیول پہ، میرے اور آپ کے درمیان میں بھی، اگر ہم ایک ادارے میں نہیں رہتے، میں چھوڑتا ہوں، آپ چھوڑتے ہیں، اور جیسے بھٹی صاحب چھوڑ کے گئے ہمارے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، سمیع ابراہیم چھوڑ کے گئے ہمارے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. تو رابطے نہیں ٹوٹنے چاہیے. وہ جس نے بھی رابطہ توڑا ہے تو ہم اس فریق سے کہیں گے کہ رابطے توڑنے کے بجائے کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال رہنی چاہیے، اور آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ چوہدری صاحب ہمارے قد سے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اس طرح نہ کریں. تو اب چوہدری صاحب کل ایک عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے. پہلے بلاول کی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں جی وہ، اور پاور شیئرنگ نہیں، ابھی تو روانہ ہونا تھا آج. سنا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں.
پہنچ گئے ہیں, لندن پہنچ چکے ہیں وہ, اور اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پاور شیئرنگ فارمولہ طے کرنا ہے اور اس حکومت کو 1 سال کے لیے برقرار رکھنا ہے. اتنی پریشانی کی ہے, وہ طارق فاطمی اور بلاول صاحب بیٹھ جائیں 10 منٹ جو طے ہو جائے گا. اب یہ بھی تو بات ہے نا کہ ہنا ربانی کھار صاحب کو بنایا گیا ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ, یہ بنایا گیا وزیر مملکت, ان کو بنایا ہے. اس کا مطلب ہے ادھر طارق فاطمی صاحب کو انہوں نے رکھ لیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ امور وزارت خارجہ. تو اس کا مطلب ہے چوہدری صاحب پھر وزارت خارجہ تو پی ایم ہاؤس سے چلے گی, تو ہنا ربانی صاحب کیا کریں گی؟ بھائی یہ وزارتیں یہ کہاں سے چلیں گی, یہ تو آپ کو نظر آ گیا. اس وقت تو گلا بیٹھ گیا چیخ چیخ کے. آپ پھر وہی پوچھتے, ساری رات روندی سے مریا کوئی بھی نہ. جی یہ تو نہیں ہے, وہ پر نظر آ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. جی وہ بھائی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس ایجنڈے پر کون سا کام لے کے یہ چل رہے ہیں. یہ بہارمتی کا کنبہ جو ہے آپ نے کیوں اکٹھا کیا ہے, اور 70% لوگ جو ان پر مقدمے ہیں, انکوائریاں ہیں, انویسٹیگیشن ہیں, ان کے کیسز ہیں, ان کے پاس اربوں خربوں کے الزامات ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. سپ سنگیا ہے سب سے. چوہدری صاحب ذرا سنیے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا اس نئی حکومت کے بارے میں, سنائیے جی. سیاست ہم انشاءاللہ کریں گے جب وقت آئے گا, الیکشن آئے گا, تو سب نے اپنے اپنے مینیفیسٹو اور اپنی سوچ اور اپنے پروگرام کے مطابق عوام کے پاس جانا ہے. آج ہمیں یکجاں دو قالب ہو کر چیلنج کو ہمیں حل کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا, اتفاق قائم کرنا ہوگا. اس کے لیے قربانی دینی ہوگی. جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کا فیکٹ بیسڈ جواب دینا ہوگا. کرپشن جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جو کہ عروج پر تھی, اس کو ختم کرنا ہے, اپنا خون پسینہ بہانا ہے. یہ بہانہ ہے جناب, زرداری صاحب کو سنائیں. یہ سب پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی, مائنس سلیکٹڈ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا, بہت جلد. تو یہ آپ نے سن لیا جی دونوں کا خیال. چوہدری صاحب وہ ایک نوید سنائی تھی پچھلے دنوں کہ اسٹاک ایکسچینج سٹیبل ہو گئی ہے, اوپر جا رہی ہے, ڈالر کی قیمت گر گئی ہے, تو ڈالر ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گیا اور کوئی 3 روپے کا اضافہ ہوا ہے, 187 تک پہنچ گیا. اسٹاک ایکسچینج تیسرا دن ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز جو سابق وزیر اعظم عمران خان 30 جون تک فکس کر کے گئے ہیں ان کو واپس لانا ہے, اور وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ان کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی پیٹرولیم پرائسز کی, لہٰذا اس سلسلے میں بھی آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ نئی مہنگائیاں بھی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.